سماعتوں کی نظر اور انشاءاللہ تعالی آپ کو دم اور دعا کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے. مجھے معلوم ہے جگہ کہیں بھی نہیں بچی ہے، لیکن دل کے اندر جگہ ہو تو قدم خود بخود جگہ بنا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ تاجدار مدینہ کے صدقے سے جتنے بیمار آئے ہیں سب پہ اپنا کرم اور مہربانی فرمائے اور سب کو شفائے کاملہ نصیب عطا فرمائے. بس آپ کی سماعتوں کی نظر زندگی کے بہترین جو اصول ہیں اور اس زندگی کو اصولوں پر جب انسان اس زندگی کو اپنی جو ظاہری زندگی ہے، عارضی زندگی ہے، اس کو گزارتا ہے تو اس کی اپنی زندگی جو حقیقی زندگی ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کرم اور مہربانی فرما دیتا ہے. کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جو مجھ سے ڈر گیا اس کا مقام جنت ہے، اور جس سینے کے اندر عشق مصطفیٰ چلا گیا وہ بھی سینہ جنت چلا گیا. اس لیے اب دیکھیں کتنی بڑی تعداد میں ہزاروں کا ایک جمع غفیر ہے اور یہ سارا درد دل ہے، اور ہزاروں عاشقان مصطفیٰ اپنی زبان سے تاجدار ختم نبوت کی آواز کو بلند کر رہے ہیں. اس لیے یہ محبت رسول ہے، خوف خدا بھی اس میں شامل ہوتا ہے اور محبت رسول بھی شامل ہوتی. آج کے دن ہی میں UK سے آیا ہوں، کیونکہ پچھلے ہفتے جو ہفتہ تھا میں یہاں موجود نہیں تھا. سنڈے اتوار والے دن عالمی تاجدار ختم نبوت کانفرنس جو UK اور یورپ کی سرزمین پر اور چشم فلک نے 2019 کے بعد پہلی مرتبہ کہیں تاجدار ختم نبوت کے غلاموں کا سمندر دیکھا ہے. جہاں نظر پڑتی تھی وہاں حضور کے عاشق موجود تھے. یہ بات نہیں کہ پاکستان سے لے کر بندہ کراچی سے لے کر خیبر تک کہے اگر حضور، کیونکہ پوری کائنات نہیں، 2 جہانوں کے لیے رحمت العالمین ہے، خاتم النبیین 2 جہانوں کے لیے بن کے آئے ہیں. اگر حضور کی محبت ہے تو پھر پوری دنیا میں اس محبت کی اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ کرم ہے، یہ حضور کی مہربانی ہے، یہ حضور کی نگاہ شفقت ہے کہ اللہ نے میری سانسوں سے، میری آواز سے، اس کے کرم سے تاجدار ختم نبوت کی آواز کو بلند کیا ہے. اس لیے زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد سپہ سالار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد سپہ سالار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت. یہی پیغام پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر تاجدار ختم نبوت کی آواز کو بلند کیا. یہ میری بات نہیں، بات ساری در رسول کی ہے، کیونکہ کوئی حضور کو عزت دے نہیں سکتا. جو بھی عزتیں ملتی ہیں در رسول سے ملتی ہیں. اللہ تعالیٰ تاجدار مدینہ کے صدقے سے جتنی میری بہنیں آئی ہیں اب سب پہ کرم اور مہربانی فرمائے، اور جتنے خاص طور پہ مریض ہیں، زیادہ بیمار ہیں، زیادہ تکلیف میں لوگ ہیں، اللہ سب پہ کرم اور مہربانی فرمائے. لوگ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں اور پاکستان کے اندر حالات نہ ہونے کی وجہ سے، ایسی زیادہ ہسپٹل یا زیادہ علاج نہ ہونے کی وجہ سے لوگ اللہ والوں کے پاس آتے ہیں. آپ مجھے بتائیں یورپ اور UK میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کو ہسپٹلائز یا علاج فری نہیں ہوتا. ہر بندے کو علاج فری ہوتا ہے، لیکن اس دور جدید، اس جدید ترین ملک کے اندر جب لوگ ڈاکٹروں سے ٹھیک نہیں ہوتے تو تاجدار ختم نبوت کے غلاموں سے شفا پا جاتے ہیں. زندہ باد سپہ سالار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد سپہ سالار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد سپہ سالار ختم نبوت.
اور بس آپ کی سماعتوں کی نظر اور اس کی انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد دم اور دعا کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے۔ لوگ اکثر کہتے ہیں فلانے دنیا میں لوگ اللہ والوں کو نہیں مانتے، یاد رکھ لیجئے رب والے بندوں کے پاس وہی آتا ہے جو اللہ کا دوست ہوتا ہے، جس پہ اللہ راضی ہوتا ہے، جس پر مہربان ہوتا ہے، جس کو ہدایت نصیب کر دیتی ہے۔ وہ کبھی بھی اللہ والوں کی دہلیز پہ داخل نہیں ہو سکتا جسے رب کی طرف سے ہدایت نصیب ہو۔ اس لیے میری یہ دعا رہتی ہے، اے اللہ میرے پاس اسی کو بھیج جس کے مقدر میں اب تو نے شفا کرم اور مہربانی لکھ دیا، اور مجھے یقین ہے آپ جتنے بھی لوگ آئے ہیں رب نے پہلے آپ کے مقدر میں شفا لکھی تھی پھر میرے پاس بھیجا تھا۔ اس لیے جس کا اس چیز میں یقین ہے کہ رب نے ہمارے مقدر میں شفا لکھ کر بھیجی ہے تو پھر وہ کیسے خالی جا سکتا ہے؟ اور یہ در رسول کی بات ہے، یہ حضور کی محبتوں کی بات ہے۔ ہم تو کچھ ہو نہیں سکتا، ہماری اوقات کوئی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں مانا ہے کہ اس چمن کو ہم سیر گلشن نہ کر سکے، کانٹے تو کچھ چن لیے تھے، گزرے تھے جتنے سے ہم یا رسول اللہ۔ اس لیے یاد رکھ لیجئے یہ جو منفی پروپیگنڈے کرنے کا مقصد اور نہیں، انہیں دم سے نہیں تکلیف، انہیں کسی کے علاج سے نہیں تکلیف، سب سے بڑی ان کو جو تکلیف ہے وہ تاجدار ختم نبوت کی آواز کو بلند کرنے کے لیے، کیونکہ تاجدار ختم نبوت اس دنیا میں بھی ہم پہ کرم فرماتے ہیں، قبر میں بھی کرم فرمائیں گے اور بروز حشر بھی کرم فرمائیں گے۔ زندہ باد زندہ باد سپہ سالار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد سپہ سالار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد سپہ سالار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد۔ بس ابھی دم و دعا کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ ماشاءاللہ بڑی محبتوں والے ہیں، بڑی چاہتوں والے ہیں۔ زندگی کے اندر اس آنکھ اور اس جسم کو سکون نہیں چاہیے، کیونکہ یہ عارضی محبت ہے، اور اصل محبت وہ ہے کہ وہ ایسی محبت ہے جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے کوئی اپنا پرایا نہیں ہوگا، کوئی نہیں دیکھنے والا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں نا سو ساگ سنگت ویکھے بت نترا باجو ایک پل نہ گزردا سی اج شکلاں یاد نہ رہیاں۔ محبت اصل در رسول کی ہے، اس لیے ہماری آخری سانس بھی یہی پکارے گی تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد سپہ سالار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد سپہ سالار ختم نبوت۔ بس ایک بات آپ کی سماعتوں کی نظر، جہاں عقل کا سوچنا ختم ہو جاتا ہے، جہاں اس دنیا داری عقل اور فہم کا سمجھنا ختم ہو جاتا ہے، وہاں سے کرامت شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہ میرا پیغام آپ کی سماعتوں کی نظر، کرامت ہے تو پھر ہاتھ میں ہاتھ ڈالو، اگر کرامت نہیں ہے تو لفظی باتوں پہ کبھی ہاتھ میں ہاتھ نہ ڈالو۔ یہ پیغام آپ کے لیے پیری مریدی کہانی اور کہاوت کا نام نہیں ہے۔ گھوڑے کو آزما کے دیکھو اور پیر کو بھی آزما کے دیکھو، ایک بار آزمائش میں وہ پورا اترے تو پھر ہاتھ میں ہاتھ ڈال دو، ایسا ہاتھ ڈالو کہ بروز حشر بھی اس کے ہاتھ کے ساتھ اٹھو۔ اس لیے یہ میرا پیغام آپ کی سماعتوں کی نظر ایک چھوٹی سی بچی ہے، یہ یہاں چوک پٹوری کل سے آپ راستے میں آتے ہوئے اس جگہ کا نام ہے، اور یہ بچی 3 سال سے گردوں جیسی موذی مرض کے اندر گرفتار تھی،
اور اتنی تکلیف میں تھی کہ ڈاکٹروں نے اس کے آپریشن کے لیے کافی پیسے مانگے کہ گردے کو چینج کیا جائے گا. بس اتنی سی سماعتوں کی نظر. یہ لوگ انسانیت کے دشمن ہیں جو تاجدار ختم نبوت سے وفا نہیں کرتے, کیونکہ وفات وصل یا محبت کا پیغام تو آقا دو جہان نے ہمیں بتایا نا. جو آقا کے راستے سے ہٹ گیا اسے کیا انسانیت کا درد ہے, اسے کیا درد ہے. اس لیے اب یہ چھوٹی سی بچی ہے, یہ 3 سال بیت چکے ہیں, 3 سال ہو چکے ہیں. اب کتنی چھوٹی سی بچی ہے, 3 سال ہو چکے ہیں. یہ گردے کی مرض میں مبتلا تھی اور اس کے غریب سے والدہ ہیں, کتنے پریشان حال ہیں. یہ چوک مٹوری سارے ان کو جانتے ہیں اور انہوں نے آج چھٹا دم کرایا. چھٹا دم کرانے کے بعد جا کر انہی ڈاکٹروں سے پتا کیا جو ڈاکٹر کہتے تھے کہ اس کی گردے کے آپریٹ یا ٹرانسپلانٹ سے علاوہ اور کوئی علاج نہیں ہے. آج تاجدار مدینہ کے صدقے سے, حضور کی نگاہ شفقت کے صدقے سے اللہ نے اسے مکمل شفا عطا فرما دی. بس رک کے میری بات آپ کی سماعتوں کی نظر مانا ہے. 40 سال کا جوان ہو, 30 سال کا ہو تو اس کے ساتھ بندہ دشمنی کر سکتا ہے, لیکن ایسے معصوم بچے دیکھیں کتنی غریب ہے, کتنی معصوم سی بچی ہے. بچیوں پر وہ تو خدا کو, بچیوں پر تو کافر کو بھی رحم آ جاتا ہے. میری بات نہیں, یہ بلا کو سوچے کہ آپ خطیب کی مخالفت کر رہے ہو, تم اپنے آپ کو تکلیف دے رہے ہو. بخیل کبھی جنت نہیں جا سکتا اور سخی کبھی جہنم نہیں جا سکتا. اس لیے یہ چھوٹی سی معصوم بچی ہے, اگر اللہ نے اسے اس دروازے سے شفا دی ہے تو بلا جس کو تکلیف ہو اس کا عقیدہ کیا ہو سکتا ہے, اس کا مذہب کیا ہو سکتا ہے. چھوٹی سی بچی ہے, اس کو کس نے عقیدت سکھائی ہے, کس نے سکھایا ہے؟ تو اللہ کے ولی کے دروازے میں جاؤ گی تو تجھے عقیدت ہوگی, تجھے محبت ہوگی. سکھائی کس نے؟ اسماعیل کو آداب فرزندی یہ مکتب کی کرامت تھی یا تھی فیضان نظر. اس لیے یاد رکھو یہ فیضان نظر ہے, یہ میرے مرشد حضور غوث پاک کی نظر ہے کہ جس مریض کو پھونک مارتا ہوں رب اسے شفا عطا فرما دیتا ہے. یہ ان کا کرم اور ان کی مہربانی ہے. اب یہ چھوٹی سی معصوم سی بچی ہے, اب سمجھ نہیں آتی, کیونکہ دنیا داروں کو سمجھ نہیں آتی کہ عقل والوں کی شعور میں نہیں آتی ہے, کیونکہ اللہ والے عقل والوں سے بہت اوپر ہوا کرتے ہیں, بہت کم مقام ہے عقل والوں کا. اب میں دیکھ رہا تھا کہ ایک بچہ ہے اور یہ ایک بچہ ہے 10 سال سے اسے ایسی تکلیف تھی. بس یہ آپ کو میں بتانے کا مقصد یہ تھا, ایسی تکلیف تھی کہ کچھ چیز کھاتا تھا تو پیٹ سوال ہو جاتا تھا. میڈیکل ڈاکٹروں, حکیموں, طبیبوں میں سارے علاج کرائے. یہ بچہ دیکھے اور اتنی تکلیف میں تھا, یقین کیجئے کہ یہ چیخ رہا تھا. یہ اس کے ساتھ میں اس کے سارے گھر والے, یہ آپ نے دیکھا ہوگا, یہ اتنا چیخ رہا تھا. میں نے جب دیکھا اس گراؤنڈ میں تو چیخ رہا تھا. آج اللہ کے کرم سے حضور کی ختم نبوت کے وسیلے سے یہ تکلیف میں تھا. اچھا, جن کو بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے, اس کا یہ چھٹا دم ہے, اس کا بھی چھٹا دم ہے. آپ کی سماعتوں کی نظر اب صرف میں آپ کو ایک چیز, یہ محبتیں کی چیز ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ یہ آپ کی محبتوں کی, اب یہ کتنا بڑا پتھر ہر انسان کو نظر آ رہا ہے, کتنا بڑا پتھر ہے. جب یہ چھٹا دم کرایا, اس کا پیٹ سویل ہو رہا تھا اور اس نے جب الٹی کی تو یہ جسم سے اتنا بڑا پتھر باہر نکلا, اتنا بڑا پتھر اس کا باہر نکلا. اب سوچیں, مجھے بتاؤ تیرا ڈاکٹر اسے کیا کر لے گا, تیرا فتویٰ کیا کر لے گا؟ تو اسے شرک کہتا ہے. یہ تو تاجدار مدینہ کے غلام ہیں, اگر ہم پھونک ماریں تو پتھر بھی ٹوٹ سکتا ہے, کیونکہ رب کا قرآن کہتا ہے یہ مومن کے وسط, اللہ کہتا ہے کہ میں مومن کے وسط قلب میں سمایا, اگر یہ میں پہاڑوں پر نازل کرتا تو پہاڑ بھی پاش ہوتے ہیں. ذرا دل سے نکال لالچ, دنیا سے دنیا داری نکال, چھوڑ سارے کاموں کو, نہ تو کوئی سیاست کا چکر کر, نہ لالچ کا چکر کر, دل کے اندر عشق مصطفیٰ رکھ کر پھر تو اللہ کے قرآن سے پھونک مار, پھر پتا شفا ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. سپہ سالار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ
اسے عقل تسلیم کرتی ہے، تصور تسلیم کرتا ہے۔ آپ جائیں، بعض لوگوں کا خیال ہے یہ شاید ان کے اپنے بندے ہیں، وہ دیکھو وہ 7 کروڑ انسان میرا اپنا ہی تھا جو خدا نے میرے پاس بھیجا تھا، جسے میرے رب نے بھیجا ہے وہ میرا ہو گیا ہے، اور جو شیطان کے پاس کے رہ گیا وہ تیرا ہو گیا ہے۔ اس لیے یہ سارے ایسے نہیں، یہ سارے حضور کے غلام ہیں، اور جو حضور کا غلام ہے ہم غلاموں کے آگے غلام ہیں، ہم ان کی نوکری کریں گے۔ جو تاجدار ختم نبوت کی بات کرتا ہے، یہ بالکل ایڈریس، یہ پتہ یہ دیکھ لے کوئی بندہ، اس لیے کوشش اب ان لوگوں کے لیے یہ تکلیف کا سبب بن رہے، آنکھیں کھول کے سنو، یاد رکھ لو جسے رب بھیجنا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے رب نہ بھیجنا چاہے اسے کوئی شفا نہیں دے سکتا۔ یہ پتہ، یہ ایڈریس کہاں کا یہ رہنے والا ہے، اس کے مسکین باپ سے پوچھو، اس کے جوان بچے کو دیکھو، اس کی تکلیف اور درد کو دیکھو۔ جب اس پتھر پیٹ پر ہونے سے یہ چیختا چلاتا ہوگا، درد کے اندر مبتلا ہوگا، تو پھر اس کی ماں سے پوچھو درد ہوتا کیا ہے۔ اس لیے یہ یاد رکھ لیجئے، ہماری چھوٹی سی بات ہے، ہم مانتے نہیں ہیں، تم نہ مانو، جس کو ماننا ہوا جب تمہیں تکلیف ہوگی، تمہیں درد ہوگا، تو پھر پتہ چلے گا پھوک ہوتی کیا ہے اور اس کے اندر شفا کتنی ہے۔ ابھی تو خیریت سے ہو، خیریت سے رہو، میں جانتا ہوں بس کچھ ہی دنوں کے مہمان ہوتے ہیں بندے جو نہیں مانتے ہیں، پھر ماننا انہیں پڑتا ہے۔ میں دیکھ لیا، میں 7 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو دیکھا ہے، آپ آئے ہیں، بس ایک آپ کی سماعتوں میں نظرہ محبت والے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے، یہ یاد رکھ لیجئے، یہ میرا پیغام ہے کہ جب درویش سے شفا ملتی ہے تو درد شیطان کو ہو جاتا ہے۔ اس لیے شیطانوں کی باتوں پر نہیں آئے، ایک ہی کام ہے، درویش پہ وفا کر گزرے، شفا ملتی رہے گی۔ اور وفا کا نام حسین تھا اور بے وفائی کا نام یزید ہے۔ اس لیے وفا کبھی مٹ نہیں سکتی اور کبھی بے وفائی والے آباد ہو نہیں سکتے۔ اس لیے اپنے دل و دماغ کے اندر وفا رکھو گے، مرض کیسی بھی ہے، درد کیسا بھی ہے، تکلیف بھی کیسی بھی ہے، اللہ تاجدار مدینہ کے صدقے سے آپ کو شفا عطا فرمائے گا، آپ کی مشکلوں کو آسان فرمائے گا۔ لوگ کہتے ہیں جن ہے، جادو ہے، یہ اثر ہے۔ میری بات سنو، اگر یہ پتھر پیٹ کے اندر موجود تھا، کئی بار الٹراساؤنڈ کے بار مشینوں سے چیک کرایا تو سامنے نہیں آیا، اگر پھونک ماری تو یہ پتھر جسم سے باہر نکل گیا، تو تمہارا جن اور جادو کہاں چلا گیا؟ اس لیے یہ تو ان کی دہلیز کے گزر جانے سے کرم اور مہربانی ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی جتنے لوگ بھی آئے ہیں، اللہ تاجدار مدینہ کے صدقے سے سب کو شفا عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی اس یقین، اس محبت سے، اس تکلیف سے، آخر اس نے 10 سال تو تکلیف کاٹی ہوگی، اس نے درد تو کاٹا ہوگا، اس لیے آپ بالکل استقامت سے، صبر سے رہیں گے انشاءاللہ تعالی، تاجدار مدینہ کے صدقے سے رب سب کو شفا عطا فرمائے گا۔ بس ایک بار، کیونکہ رمضان مبارک کی ببرکت گھڑیاں آنے والی ہیں، اور یہ ہمیں خوشی ہے کہ اللہ نے ایک بار زندگی میں پھر ہمیں رمضان کی ان بابرکت گھڑیوں میں زندہ جیتے جسم کے ساتھ اللہ نے اپنی عبادت کے لیے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میری دعا ہے جتنے بیمار ہیں اللہ ان کو ایسی شفا عطا فرمائے تاکہ یہ بھی روزہ رکھ سکے۔ جس مرض کے اندر مبتلا ہے، اور رمضان کا جو شیڈول ہے، جو آپ کی سماعتوں کے نظر، رمضان میں کسی چیز میں پرہیز نہیں ہے، چاہے وہ بیف ہو، بڑا گوشت ہو، یا کوئی ہو جو تعویذوں پہ لکھا ہوا ہے، کسی چیز کی پرہیز نہیں ہے۔ رب کا کرم ہے، ہر چیز آپ کھا سکتے ہیں، پورا رمضان کھا سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی رمضان کو بعد نماز ظہر انشاءاللہ تعالی یہاں بیٹھیں گے انشاءاللہ تعالی، چاہے وہ ہفتے والا دن ہے یا وہ بدھ والا دن ہے، اور اس کے علاوہ انشاءاللہ تعالی دربار علی ابلاوڑا شیفی اسی شیڈول کے ساتھ بیٹھیں گے۔ میں کہیں بھی نہیں جاؤں گا انشاءاللہ تعالی، یہ سارا وقت جو ہے وہ درد دل میں بانٹتا رہوں گا۔ اب جو رمضان کی ببرکت گھڑیوں میں آئے گا اللہ اسے دگنی شفا عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالی۔ رمضان کا شیڈول اسی طرح ہے کہ
कि इंशाल्लाह बाद नमाज ज़ोहर से लेकर रात तक इंशाल्लाह ताला यहाँ मुलाकात का सिलसिला शुरू होगा, जिसके मुकद्दर में अल्लाह ने उसे मेहमान भेज के मेरे पास भेजा। अगर अल्लाह ने चाहा मेरी मेहमान नवाजी कबूल की तो ज़रूर मैं उसकी मेहमान नवाजी करूँगा इंशाल्लाह ताला। अल्लाह मुझे तौफीक दे कि मैं मेहमान नवाज बन सकूँ, क्योंकि मेहमान नवाज वही बनते हैं जिन पे रब और रब का रसूल का करम और मेहरबानी होती है। उसके बाद इंशाल्लाह ताला 1 अप्रैल बरोज जुमअतुल मुबारक इस पूरे रमज़ान से के अंदर, क्योंकि महफिल कोई नहीं है, सारों लोगों को एक तरतीब से यहाँ मुलाकात का सिलसिला होगा। ये पैगाम कर दूं, याद को रकम 1 अप्रैल बरोज जुमा बाद नमाज मगरिब एक बार फिर जिस तरह आवाज गूंजी गुजरांवाला में, फिर वो आवाज गूंजी मियां चन्नू में, फिर वो इंग्लैंड की सरजमीन पे आवाज गूंजी, और इसके बाद इंशाल्लाह ताला वही आवाज जो है 1 अप्रैल बाद नमाज ईशा जुमे वाले दिन जीटी रोड बातर मोड़ वाक एंड के अंदर शमए रसालत के परवाने यही आवाज गुजाएंगे, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताज। अभी दम और दुआ का सिलसिला शुरू होने वाला है इंशाअल्लाह ताला। जिस तरह अल्लाह ने उस छोटी बच्ची को शफा दी, अल्लाह ताला ने जिस तरह इस जवान को शफात आ फरमाई, अल्लाह ताला इसी तरह जितने आप बीमार हैं सबको शफाए कामला नसीब अता फरमाएगा। मेरी बहनों पर भी करम और मेहरबानी फरमाए और सबकी मुश्किलों को आसान फरमाएगा। दम हो जाए इंशाअल्लाह ताला। दम के लिए थोड़ा थोड़ा सा करीब आ जाए, थोड़े से बाहर बहुत लोग हैं, एक एक कदम अगर आप करीब आ जाएंगे, मैंने माना है कि वो सारे अंदर आ नहीं सकते, लेकिन ये आपकी मोहब्बतें हैं, ये चाहते हैं कि थोड़ा थोड़ा करीब आ जाए, वो रास्ता थोड़ा सा खुल जाए ताकि लोगों को वहाँ निकलने में आसानी हो जाए, थोड़ा थोड़ा करीब हो जाए ताकि मुलाकात का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाए। आप दम के लिए हालू में जहाँ तक मौजूद हैं, जहां तक आप मौजूद हैं, बस अब दम के लिए तैयार हो जाए इंशाअल्लाह ताला। अभी दम और दुआ का सिलसिला मैंने देखा है कि पीछे हालू में नीचे गैलरी से लेकर जितने बात यह है कि हर बंदा एक करामत बन के आता है। अब ये खादिम है, कहता है दुआ की इतना अरसा हो गया, औलाद नहीं थी, खुदा खादिम बनने की नीयत की और नीयत की तो अल्लाह ने मुझे बेटा अता फरमाया। अब ये टोपी लगाकर बेटे तुम कैसे शमाओं को बुझाओगे, जिन शमों के तेल जो है वो दरे रसूल से आ रहा है, उनको कैसे कोई बुझा सकता है। वो कहते हैं ना फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा बुझ नहीं सकती जिसे रोशन मेरा खुदा करे। इसलिए आप यकीन जो खादम, ये खादम बनने की भी वजह ये है कि हर बंदा जो है इसलिए खादम बना है, ये तनहा लेकर बातें नहीं करते हैं, ये दिल देख लेकर बातें करते हैं, ये मोहब्बत लेकर बातें करते हैं। इसलिए ये जितने भी दुनिया भर में खादम है ये सिर्फ मोहब्बत से, क्योंकि ये कल आपकी तरह मरीज बन के आए थे, जब इन्हें शफा हुई तो ये मरीद बने और मरीद बनने के बाद ये फिर खादम बन के मखलूक खुदा की खिदमत करने लगे। इसलिए ये पैगाम आपकी समातों की नजर भी इंशाअल्लाह ताला दम हो जाएगा। दम के लिए तैयार हो जाए। 3 दम होंगे, सबसे पहले आपको दम होगा, उसके बाद जो मरीज हैं, ज्यादा बीमार हैं, व्हील चेयर या स्ट्रेचर पे लोग मौजूद हैं, उनके करीब के रुफका उनके सर पे हाथ रखेंगे, या कोई छोटा बच्चा है उसके सर पे हाथ रखेंगे, और तीसरे दम के लिए कोई भी चीज दम की नीयत से लाई है उसे ऊपर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तीसरा भी खास दम हो जाएगा। इस यकीन, इस अकीदे के साथ अपने अपने सरों पे हाथ रख लीजिए कि शफा मन जाने भला है।
اب دوسرے دم کے لیے جو ویل چیئر اسٹیشن کے اندر حالو کے مریض ہیں ان کے قریب کے رفقا ان کے سر پہ ہاتھ رکھ لیں. آپ کو جہاں درد و تکلیف ہے وہاں ایک ہاتھ رکھ لیں. کوئی زیادہ بیمار ہے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ لیں. کوئی چھوٹا بچہ ہے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ لیں تاکہ دوسرا بھی خاص دم ہو جائے. ہاتھ رکھ لیں, ہاتھ رکھ لیں جہاں درد و تکلیف ہے, آپ کو مریض ہے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ لیں تاکہ دوسرا بھی خاص اب تیسرے دم کے لیے کوئی بھی چیز دم کی نیت سے لئی ہے, پانی ہے, تصویر ہے, کسی مریض کو فون کے ذریعے دم کرنا چاہے آرام سے ملا لیجیے. جو چیز دم کی نیت سے لئی اسے بغیر کھولے اوپر کیجیے تاکہ تیسرا بھی خاص دم ہو جائے.
اوپر کیجئے جو چیز دم کے لیے صلاحی ہے، پانی ہے، تصویر ہے، کوئی بھی چیز ہے، اسے اوپر کیجئے. کسی مریض کو فون کے ذریعے دم کرنا چاہتے ہیں، فون نمبر میں لا لیجئے. جو چیز دم کے لیے صلاحی ہے اسے اوپر کیجئے تاکہ تیسرا بھی خاص دم ہو جائے.